ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی، شان و شوکت اور کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ لا تعداد انگنت بے شمار درود و سلام کی برکھا نازل ہوتی رہے ہمیشہ کونین کے سردار امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی شان پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے خاتم النبیین بنایا، اور قرآن مجید میں اس بات کا واضح اعلان فرما دیا۔ یہ جو ختم نبوت کا تاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سجایا گیا اللہ رب العالمین نے، اور اسی نسبت سے ہم نے پروگرام کا عنوان بھی تاجدار ختم نبوت رکھا۔ تو یہ اس بات کا اعلان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، تو ان کے بعد کسی کی بات بھی حجت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے دین مکمل ہو گیا، اللہ نے آپ پر اپنا کلام مقدس نازل فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم کہہ کر دین کو مکمل کر دیا۔ تو یہ عقیدہ ہے، یہ ایک نظریہ ہے جو امت کو دیا گیا۔ اب اگر اس عقیدے کو مان کر اور پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کو حجت نہ مانا جائے، انہیں آخری دلیل تسلیم نہ کیا جائے، اور فرامین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد بھی اس میں تعویلات پیش کی جائیں، اس کو اوپر بزرگوں کا لیبل لگا کر، اماموں کا لیبل لگا کر، فقہا کا لیبل لگا کر ان کے فرامین کو رد کرنے کی کوشش کی جائے، اور جو ہمارے معاشرے میں ہے ایسا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو اس طرح نماز پڑھنی پڑے گی، جس طرح رکوع قیام رکوع اور سجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے صحابہ کو دکھلائے، صحابہ نے بتلائے، بس یہ عرض آخر ہے۔ آپ سائے ستہ کی کتب احادیث اٹھا کے دیکھ لیں، ترجمے موجود ہیں، ان سب کا مطالعہ کر لیں، اور پھر اس میں جو نماز کا طریقہ رسول اللہ نے بیان کیا، جائے پورے دنیا میں مساجدوں کو کھوالے، مصر میں جائیں، عرب میں جائیں، افریقہ میں جائیں، آپ بر صغیر میں جائیں، ہندوستان میں جائیں، پاکستان میں جائیں، بنگلہ دیش میں جائیں، جس مسجد میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہوئے لوگ نظر آئیں، اس طریقے کو آپ دیکھیں گے کہ وہ الحمدللہ اہل حدیث کا طریقہ ہے۔